بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر اعظم ورک ایک بار پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے پروگرام ہیلتھ ود ڈاکٹر اعظم کے ساتھ. جیسے کہ ہمارے اس پروگرام کا تھیم یہ ہوتا ہے کہ ہم مدعو کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں مایہ ناز اور ماہر ڈاکٹر حضرات کو، جو کہ آپ لوگوں کو بہت ہی ضروری انفارمیشن جو کہ ریکوائرڈ ہے آپ لوگوں کو، وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے سے، تاکہ آپ لوگ جان سکیں اپنے ارد گرد اور اپنے فیملیز کے اندر کس طرح کی بیماریاں یا کس طرح کی چیزیں جو کہ انسانی صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ چند ڈیلیز کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں، ان سے بچا جا سکے. اور چھوٹی چھوٹی سی انٹرونشنز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن نہیں بچا پاتے. بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی وجوہ یہ بھی ہے کہ لیک آف نالج، لیک آف اویئرنیس، اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہم لوگ اپنی جان جو ہے آسانی سے دے دیتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو ایک جان لیوا بیماری کے حوالے کر دیتے ہیں. تو آج میں نے آپ کو جیسے کہ مختلف ٹاپکس پہ لے کے چلا. آج مطلب چاہے وہ ہارٹ کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی اور گائناکالوجی کے حوالے سے کافی ڈسکشن کی. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈفرینٹ طرح کے کنسلٹنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی طریقے سے ہماری باڈی کا ایک اہم پارٹ جس کو ہم کڈنیز کہتے ہیں، گردے کہتے ہیں، کہ بہت ہی اہم پارٹ ہے ہماری باڈی کا. اور اکثر آپ نے سنا ہوگا جی گردے فیل ہو گئے، اور یہ کیا ہے، کس طرح سے گردے کی بیماریاں پھیلتی ہیں، گردے کی پتھریاں، کیا کیا پرابلمس ہیں. اس حوالے سے آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اس چینل پہ مدعو کیا ہے، پاکستان کے بہت ہی ریناؤنڈ سرجن ہیں، مانے ہوئے ڈاکٹر ہیں. ان کا نام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی میں بتانا چاہوں گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہے ہمارے اس پروگرام کے لیے اور آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے. ڈاکٹر محمد شعیب میٹھانی صاحب، جو کہ ماہر امراض گردہ اور مثانہ ہیں، یورولوجسٹ ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے دا کڈنی سینٹر کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. فیلو ہیں کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ یورپین بورڈ کے بھی وہ ممبر ہیں. ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی خدمات انجام دی، بے شمار سرجریز جو ہیں ان کے انڈر میں رہی. ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو شو. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. اور میں نے جیسے کہا کہ گردے بھی ہماری باڈی کا بہت ہی اہم جز ہے، اور اس حوالے سے میں نے بھی جاننا ہے، کیونکہ میرا ایک ڈیفرنٹ شعبہ ہے، ڈرماٹولوجی اینڈ کاسمیٹولوجی، لیکن یہ کہ گردہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک عرصے سے کڈنی سینٹر کے ساتھ اٹیچ ہیں اور مختلف طرح کے امراض آپ دیکھتے ہوں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بلکہ میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ایسے کون کون سے امراض ہیں جو کہ آپ موسٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں مریضوں کے اندر، جو آپ کے پاس رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ جی، آپ نے مدعو کیا. پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چھوٹی سی بات اس ٹاپک سے ہٹ کے، وہ یہ کہ جو عوام الناس کو میسیج مل جائے کہ ابھی کورونا ختم نہیں ہوا، اور ہماری اور آپ کی احتیاط ہمارے لیے اور ہمارے ارد گرد اور افراد کے لیے اہمیت رکھتی ہے. تو احتیاط کیجیے اور ویکسینیشنز لگائیں تاکہ ہم اور آپ اپنی نارمل زندگی پہ دوبارہ لوٹ سکیں. آپ کا یہ سوال کہ جی کون سے امراض ہم یورولوجی کی فیلڈ میں یا شعبہ گردہ اور مثانہ میں کون سے امراض ہم موسٹ کامنلی دیکھتے ہیں. ویسے تو یہ جو فیلڈ ہے بہت وائڈ فیلڈ ہے اور اس کے بہت مختلف ڈائنامکس ہیں اور اسپیکٹرم ہے اس کا. لیکن جو موسٹ کامنلی جو کیسز ہم کلینکس میں ایوری ڈے بیسس پہ جو دیکھتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہے وہ گردے اور مثانے کی اور یا گردے کی نالی کی پتھریاں ہیں. مرد حضرات میں 40، 45، 50 سال کی عمر کے بعد غدود کا بڑھ جانا، جسے پروسٹیٹ کا انلارجمنٹ کہتے ہیں، جس سے پیشاب کی تکلیف ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ مثانے کے کینسرز، گردے کے کینسرز، اور اس کے علاوہ مردانہ بانجھ پن یا مردانہ کمزوری، یہ وہ معاملات ہیں جو ہم موسٹ کامنلی اپنے کلینکس میں دیکھتے ہیں. اگر کسی ایک یورولوجسٹ کو دیکھا جائے تو وہ اپنے کلینکس میں اگر 10 مریض دیکھتا ہے تو اس میں تقریباً 7 یا 8 مریض پتھری سے متعلق ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے پروسٹیٹ اور باقی امراض سے متعلق ہوتے ہیں. اچھا سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، میں بھی میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کا خاص انٹرسٹ اسی شعبہ گردہ اور مثانہ کی طرف کیوں
خاص توجہ آپ نے دی؟ دیکھیں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے 3rd ایئر میں آخان یونیورسٹی سے میں نے گریجویٹ کیا. میں اپنے 3rd ایئر میڈیکل کالج میں اپنے ایک بہت سینئر پروفیسر ہیں ان کے ساتھ راؤنڈ کر رہا تھا. تو اس دوران انہوں نے ہمیں ایک پیشنٹ پہ آ کے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے لیے ڈسکشن کیا, اور آدھے گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کی آدھی ڈسپرین بڑھا دیں. آدھی ڈسپرین بڑھا دیں. اچھا. اس وقت میں نے کچھ دیر کے لیے بیٹھ کے سوچا کہ اگر ساری زندگی آدھے گھنٹے کا ایک مریض پہ راؤنڈ کر کے اور آدھی ڈسپلن بڑھانا اور کم کرانا ہمارا ہمارا اگر ایکسپرٹیز رہ جاتی ہے تو پھر یہ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا کہ آدھی ڈسپلن بڑھانے کے لیے آدھے گھنٹے کا راؤنڈ کرنا پڑے گا. تو یہ بات میں نے گو کہ یہ بہت ہی ارلی تھنکنگ پیٹرن تھا, لیکن میں یہ بات کم سے کم ذہن میں ضرور بیٹھ گئی تھی کہ جو میڈیسن کی فیلڈ ہے نا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کسی سرجیکل فیلڈ کی طرف کام کریں گے کہ جس میں مریض کمر پکڑ کے آتا ہے لیکن دوسرے دن بالکل ٹھیک ہو کے گھر جاتا ہے اگر آپ اس کو ٹریٹ وقت پہ کر دیں. تو یہ چیز تو بڑے ارلی اسٹیج پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی تھی کہ جی سرجیکل فیلڈ میں جانا ہے. اب اس فیلڈ میں کیوں آئے اس کی ایک ڈیفینیٹلی ایک تو انٹرسٹ کی بات ہے, دوسرا یہ کہ یورولوجی کی فیلڈ میں ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ یورولوجی کی فیلڈ میں آج بھی اوپن سرجری یعنی کٹ کر کے گردے کی ٹریٹمنٹ یا مثانے کی ٹریٹمنٹ وہ ابھی بھی کسی حد تک ایگزسٹ کر رہا ہے. بہت سارے پروسیجرز تقریباً 90% پروسیجرز جو ہم کڈنی سے متعلق یا بلیڈر سے متعلق یا یوریٹر سے متعلق کرتے ہیں وہ تقریباً سارے پروسیجر اینڈوسکوپک پروسیجر ہو گئے, یعنی صرف کیمرے کے ذریعے ہم اس کو ٹریٹ کر دیتے ہیں بہت بڑی بڑی بیماریاں. یعنی پبلک کا ڈر وہ جو کہ مجھے کٹ لگے گا نشان رہ جائے گا یا کٹ سے ویسے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں, بالکل تو وہ کانسیپٹ اب چینج ہو رہا ہے. وہ ساری دنیا میں وہ کانسیپٹ بدل گیا ہے کہ کم سے کم نشان آنا چاہیے, جس کے لیے کہا جاتا ہے منیمل انویسو سرجری, یعنی کم سے کم ہم کٹ لگائیں. یا میجورٹی آپریشنز تو ہم صرف نارمل پیسیجز جو قدرتی طور پہ سوراخ ہیں ان سے کیمرہ کے ذریعے کر لیتے ہیں. اگر کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں تو اس کے لیے بھی ہم کیمرے کے ذریعے استعمال کرتے ہیں تاکہ کٹ چھوٹے سے چھوٹا لگے اور جسم پہ بڑا چیرا نہ لگے. تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے مائکروسکوپک سرجری. تو یورولوجی کے ایک ایسی یونیک فیلڈ ہے کہ اس میں آپ اوپن سرجری بھی کرتے ہیں, اس میں آپ اینڈوسکوپک یورولوجی بھی کرتے ہیں, اس میں آپ مائکروسکوپک سرجری بھی کرتے ہیں, اس میں ریڈیولوجی کا بھی کافی انوالومنٹ ہماری فیلڈ میں شامل ہے. تو اٹس اے وائڈ اسپیکٹرم. So this is what my interest was. I didn't want to just be concentrated on one thing. اچھا سر, ایک جو بہت ہی کامن چیز ہے مطلب گردے کے حوالے سے کہ گردے کی پتھری اکثر سننے میں آتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ مرض اتنا عام کیوں ہے اور کیوں اتنا مطلب پھیل رہا ہے؟ موسٹلی دیکھیں کہ ینگسٹر کے اندر بھی یہ گردے کی پتھری جو ہے بہت کامنلی, آپ بینگ یورولوجسٹ آپ کو زیادہ مجھ سے نالج ہوگا کہ آپ کے پاس پیشنٹ جو رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں کس ایج گروپ میں زیادہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہے, کیوں کامن ہے یہ؟ دیکھیں گردے کی پتھری کا اگر آپ ڈیموگرافک دیکھیں تو یہ پاکستان جس ایریا میں ہے اس ایریا کو کہا جاتا ہے اسٹون بیلٹ, یعنی یہ پاپولیشن فار ایسٹ سے لے کر اور مڈل ایسٹ اور اس کے بعد پھر آپ اگر افریقہ تک چلے جائیں اس پورے بیلٹ کو, تو یہ سارا بیلٹ جو ہے وہ اسٹون بیلٹ کہلاتا ہے. یعنی اس میں جو پاپولیشن ہے اس میں اس کی انسیڈنس بہت زیادہ ہے. بعض اسٹڈیز کے مطابق 10% آف پاپولیشن سے لے کے 20% آف پاپولیشن میں کڈنی اسٹونز پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان میں 22 کروڑ آبادی ہے تو اس وقت کم سے کم 2 کروڑ لوگ کڈنی اسٹون کے پیشنٹس ہیں منیمم, یا اس سے زیادہ ہی ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کڈنی اسٹون ایک دفعہ ٹریٹ کر لیتے ہیں تو اس میں بھی 10 سال کے اندر دوبارہ پتھری ہونے کے چانسز تقریباً 5 to 10% تک چانسز رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس مریض کو آپ ٹریٹ کر چکے ہیں اس میں دوبارہ پتھری ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. تو اگر آپ اوور آل پاپولیشن دیکھی جائے تو اگر صرف آپ پاکستان کا ڈیموگرافی دیکھیں تو اس میں کم سے کم آپ کے پاس 2 سے 3 کروڑ مریض پتھری کے مریض موجود ہوں گے آپ کے. اس کے علاوہ اور امراض الگ جو ہماری فیلڈ سے متعلق ہیں. تو یس بہت بڑا نمبر ہے جو اس مرض میں مبتلا ہے. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ چونکہ اس ایریا کی پاپولیشن میں جینیٹک انہیریٹنس ہے کہ جی اگر والدین میں ہے تو بچوں میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ مرض.
دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں لوگوں کی کھانے پینے کی جو ہیبٹس ہیں وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتی ہیں. پانی کا استعمال ہمارے یہاں لوگ انفارچونیٹلی یا تو صاف پانی اویلیبل نہیں ہے، اور اگر اویلیبل ہیں تو ہم ایٹنگ ہیبٹس ہماری اتنی بری ہیں کہ اس میں پانی کم استعمال کرتے ہیں. ہم گوشت خور زیادہ ہیں. اچھا، زیادہ گوشت کھانے سے بھی ایز اے نیشن یس ہم بہت زیادہ پروٹین کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب پروٹین کی مقدار زیادہ ہم کنزیوم کرتے ہیں، وہ بھی اینیمل پروٹین اگر زیادہ کنزیوم کیا جائے تو اسٹون بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز میں ایک فیکٹر یہ ہے. ایک جو آپ نے سوال کیا کہ کس پاپولیشن میں، تو ایک بات میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ریسنٹ ایک ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ ینگسٹر میں 18 سال سے لے کے 22, 23, 24 سال کے جو ینگسٹر ہیں ان میں اسٹونز کا بڑا ایک پیکولر پیٹرن نظر آتا ہے، اور وہ ہے بہت چھوٹے چھوٹے ملٹیپل اسٹونز بنتے ہیں کڈنی میں. یہ پیٹرن پہلے نہیں دیکھا جاتا تھا، یہ پچھلے تقریباً کوئی 8-10 سالوں میں دیکھا گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری یونیورسٹی، کالجز اور ارلی جابس والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو آرٹیفیشلی اتنا مصروف سمجھتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کے لیے منگوانے کے لیے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میل سیٹ کرنے کے لیے تو ٹائم لگا دیں گے، لیکن بیٹھ کے گھر کا کھانا کھانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ جی میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں، وہیں بیٹھ کے میں کچھ کھاؤں گا. اب یہ جو فاسٹ فوڈ کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس. یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ چھوٹے اسٹونز بنانے کا اور ملٹیپل اسٹونز بنانے کا ایک فیکٹر ینگسٹر پاپولیشن میں بہت کامن ہے ابھی ریسنٹلی. اس کو کس طریقے سے سر ڈائگنوسس کے لیے کیا طریقہ کار ہے پتھری کا، کس طرح سے بندے کو پتہ چلے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اسٹون جو ہے بڑھتا رہتا ہے اور بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ سائز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. رائٹ. تو اس کے بعد تو پھر وہ پروسیجر بھی چینج ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہر مرض کے لیے یہ بات بڑی عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ اگر آپ جلدی مرض کو پکڑ لیں تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی آسان ہے. تو سب سے پہلے تو سب سے اہم چیز تو مریض کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی وقت اس کو شک پڑتا ہے کہ جی اگر اس کو اسٹون ہوا ہے تو یا تو اپنے قریب میں کسی مناسب کوالیفائڈ ڈاکٹر کو دکھا لے یا پھر کسی یورولوجسٹ کو دکھا لے. اور ہمارے جو جرنل ایریا پریکٹیشنرز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ جب بھی وہ اینٹیسپیٹ کریں کہ کسی مریض کو اگر اسٹون ہو گیا ہے تو جلدی کسی یورولوجسٹ کے پاس بھیجیں. کیسے ڈائگنوز کیا جائے؟ سب سے پہلے جو سب سے آسان طریقہ اویلیبل ہے وہ تو الٹراساؤنڈ ہے کہ الٹراساؤنڈ کرا لیا جائے. البتہ الٹراساؤنڈ کوئی حتمی ڈائگنوسس نہیں ہوتا، اور اگر مریض جب ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہمیں عام طور سے سی ٹی اسکین کرانا پڑتا ہے. اب وہ سی ٹی اسکین بہت آسانی سے ہر جگہ تقریباً اویلیبل ہیں، اور سی ٹی کے یو بی یا سی ٹی پائلوگرام کہا جاتا ہے، اس سے ہمیں کڈنی، یوریٹر، بلیڈر ہر جگہ کے اسٹونز کا بڑا واضح اور بڑا آسانی سے اس بات کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ اگر اسٹون موجود ہے تو اس کو کس طرح اور کیسے ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، اس کے علاج کے کیا کس طرح کے طریقے موجود ہیں اس وقت کہ کیسے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو پتھری گردے کے اندر موجود ہے اور چھوٹی سائز کی پتھری موجود ہے تو چھوٹی سے مراد سر کتنی سائز؟ دیکھیں اگر تو کڈنی سٹونز اس سائز کے مل جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی 0.5 یا 0.6 یا 0.7 سینٹی میٹر تک کی چھوٹی پتھری موجود ہے، اور اگر وہ تکلیف نہیں دے رہی یا مریض کو اتفاق سے کسی وقت پتہ لگا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی کچھ ایسی دوائیاں دی جائیں اور پانی کا استعمال اور فزیکل ایکٹیویٹیز بتا دیں کہ جی وہ چھوٹی پتھریاں جو ہیں یا تو یورین میں پاس ہو جائیں یا وہ ڈیزالو ہو کے ختم ہو جائیں. البتہ اگر پتھری کا سائز 1 سینٹی میٹر تک پہنچ گیا ہے تو پھر 1 سینٹی میٹر تک 1 سینٹی میٹر تک اگر پہنچ گیا ہے، چاہے وہ کڈنی میں ہے یا کہیں اور ہے، تو اس کو ٹریٹ کرنا پھر لازمی ہے. اس کو پھر چھوڑا نہیں جانا چاہیے، اس کو یقیناً کسی یورولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، اس کا سی ٹی اسکین کر کے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ اس اسٹیج پہ یہ پتھری گردے کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہے، چاہے وہ پین کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو. ایسی صورت میں کہ اگر وہ پین نہ بھی کر رہی ہو اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ضرور ہو جانی چاہیے.
اگر پتھری کا سائز 1 سینٹی میٹر یا 1.2 1.3 سینٹی میٹر تک ہے کڈنی کے اندر تو اس کا علاج بہت آسانی سے لیتھوٹرپسی سے پاسبل ہے. شعائیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں, وہ لیزر ویوز نہیں ہوتی ہیں. عام لوگ اس کو لیزر کہہ دیتے ہیں, وہ لیزر نہیں ہوتی ہیں, وہ ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں جس کو لیتھوٹرپسی. بہت ہی انفارمیٹیو چیزیں ہمارے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک بریک چھوٹا سا ہماری اس ڈسکشن کے درمیان حائل ہے, واپس یہیں سے کنٹینیو کریں گے.